حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گے، جس طرح سے کل آپ بتا رہے تھے کہ بجلی میں جو ٹیکسز ہے وہ کافی زیادہ بتاؤ اقسام بھی آپ نے بتائی، لیکن 72% جو ہے یہ کیپیسٹی جو پیمنٹ ہے اس سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ دیکھیں پہلے تو آپ آئیے، جان کیسے چھوٹنی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو پلان ہے جس پہ عمل درآمد کرنا ہے. اس سے نگران حکومت نے بھی نہیں ہے تو انہوں نے کل منگوا لیے 24 گھنٹوں میں. ایسے ہی منگوایا جیسے صرف میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں. 2013 میں پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی حکومت تھی. انہوں نے بجلی اور گیس چوری کے لیے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائی، سیل قائم کیا. اور اگست 2013 میں مجھے یاد ہے کہ شاید ان کا پہلا اجلاس ہوا تھا، اور انہوں نے جب رپورٹ دی تو اس میں بتایا اس سیل نے کہ سیاستدان، اشرافیہ اور بڑے بڑے جو اب کیا نام لیا جائے، ترم خان بیوروکریٹس اور بزنس شخصیات جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. اور پھر کیا کیا؟ وہ سیل ختم کر دیا، رپورٹ کو ردی کی ٹوکری کے نظر کر دیا. اسی طرح جب نون لیگ کی وفاق میں حکومت تھی، اسی طرح جو ہے وہ اسپیشل سیل قائم کیا گیا. پھر آپ آ جائیے تحریک انصاف کے دور میں. 9 اکتوبر کو پہلی میٹنگ ہوتی ہے. عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. خان صاحب آتے ہیں، انہوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ ہم بجلی اور گیس چوروں کے خلاف نہیں چھوڑیں گے. جو بڑے مگر مچھ ہیں، آپ کو یاد ہوگا بڑا یہ بریکنگ چلی تھی کہ ان کے گھر جو ہے وہ شکنجہ سخت کیا جائے گا. پھر کیا کیا؟ اس وقت وفاقی وزیر تھے عمر ایوب خان. انہوں نے بتایا تھا کہ 300 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے یہ جو بجلی چوری اور دیگر فینی معاملات سے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے رپورٹ دی. اس وقت بھی ایک سیل بنا تھا. سیل بنا اور رپورٹ دیکھی. بڑے سیاستدانوں کے نام ہیں، کچھ اس ٹائم کیبنٹ کا حصہ تھے، حکومت کا پارٹ تھے، کچھ سہولت کار تھے. پکڑ کے الٹا کے رکھ دی. اور پھر جاتے ہوئے 2018 میں ایک بار پھر جو ہے وہ کوشش کی گئی، 2022 کے قریب. وہ پھر پتہ لگا کہ یہ تو وہی شخصیات ہے، ختم کر دی گئی. وہ سارے پاکستان میں ہی ہے نا، ایسے ہی ابھی بھی پاکستان میں ہی ہے نا وہ سارے. دیکھیں وہ رپورٹس تو ادھر ہی ہیں، شخصیات تھی پاکستان میں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہ تو ریکوری کی گئی، نہ ہی لائن لاسز ختم کیے گئے، نہ ہی بجلی چوری کا خاتمہ کیا گیا. کیا گیا؟ ہم نے ڈاکومنٹس میں رپورٹس بنائی، تیار کیے، زبردست قسم کا فونٹ تیار کیا، حکمرانوں کو دی. جب ان کو پتا چلا نہیں یہی تو میرے کیبنٹ کا حصہ ہے، انہی سے تو سپورٹ لینی ہے، تو ان کو پکڑ کے ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا. ابھی بھی اگر اسی طرح کی نگران پرائم منسٹر صاحب رپورٹ مانگتے ہیں تو کل تک ان کو بیوروکریسی بنا کے بھیج دے گی، کیونکہ یہی بیوروکریسی شہباز شریف کی حکومت میں تھی جنہوں نے کہا تھا ڈمپ کر دیں، ایکشن ہوگا تو فلاح اقدامات ہوگے. یہی سیاستدان انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں سے واپس سٹینڈ کرتے تھے. یہی شخصیات سابقہ حکومت کے ساتھ تھی. اصل میں گردشی قرضوں کی بات کی جاتی ہے. آپ اس طرح کیجئے کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے اس میں ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. آپ کے یہ لائن لاسز اور بجلی چوری کے اقدامات آپ خود جو ہے کنٹرول کریں گے. آئیے، اگر آپ معاہدہ ختم نہیں کر سکتے تو اس میں ترمیم تو کی جا سکتی ہے، ڈسکشن تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی طرف بھی نہیں آنا چاہتے. تو ہم پھر کیا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ بات کی جاتی ہے کہ ہندوستان چاند پر پہنچ گیا. ابھی کسی نے کہا کہ پاکستان پہنچ جاتا تو وہ بھی جو ہے وہ فیول چارجز یہ بجلی کے بلوں میں آ جانا تھے. یعنی آپ اندازہ کریں، بھارت دیکھیں ترقی کر رہا ہے ترقی. بے شک ان کے اندرونی مسائل خطرناک پوزیشن پر ہے. 14 سے 15 روپے پر فی یونٹ بجلی ہے. بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا 18 سے 19 روپے لگ بھگ ان کی فی یونٹ بجلی ہے. ہماری 52 روپے جو ہے وہ بجلی فی یونٹ جو ہم ادا کر رہے ہیں. اس میں کس نو قسم کے ٹیکسز دے رہے ہیں، اور انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم لے کر چل رہے ہیں. بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو پیداواری لاگت جو ہے وہ 35 لگ بھگ 36% تک پہنچ جاتی ہے. ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، پیٹرول بڑھتا ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. ہم پلان بنانے پر نہ رہے. اگر یہ حکومت قدم اٹھا رہی ہے، ریاست مل کر اقدامات کرنا چاہتی ہے، تو بہترین پلان یہ ہے کہ آپ اس میں معاہدے میں ترمیم کریں اور بھرپور طریقے سے سب کا احتساب کریں. جو بھی ملوث ہے، چاہے وہ فیکٹری مالک ہے. اور اس میں ایک مزیدار چیز یہ ہے، صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، انہی کے افراد تو یہاں پر جو وابڈا کمپنیز میں وابڈا میں بیٹھے ہیں، وہی جو ہے بجلی چوری کراتے ہیں. مہینے کے لیے 5,000 10,000 روپے لیتے ہیں، جتنی مرضی بجلی چوری کرے. یہی سیاستدان تو پھر ان کی سرپرستی کرتے ہیں، یہی پولیس ان کی سرپرستی کرتی ہے. سیاستدان ایکشن نہیں ہوتا. بات بڑی سمپل ہے. سوری حضرت معذرت. بات بڑی سمپل ہے. میرا خیال ہے کہ مجھ جیسے کم عقل کو تو کم از کم یہی سمجھ آتی ہے. عدیل صاحب اس میں کچھ ترمیم کر کے ہمیں بہتر کر دیں گے. لیکن بات بڑی سمپل ہے. اگر سب لوگ اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے 2 بنیادی مسئلے ہیں، ایک کہ ہماری کو 30% کے قریب لائن لاسز ہیں یا بجلی چوری ہے،
اور دوسرا یہ کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہم نے سائن کی ہوئی ہیں آئی پی پیز کے ساتھ وہ بڑی خراب ہے. ان دو مسئلوں کا سب کو بنیادی طور پہ ادراک ہے. ایک امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے لائن لاسز کیسے کور ہوں گے, چلیں اس کا ایک لانگ ٹرم پلان ہوگا. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کیپیسٹی پیمنٹ کس نے سائن کی تھی, اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے نا. معاہدے کے سائنز بھی آپ کے پاس موجود ہیں, لوگ بھی پتہ ہیں کون ہیں, اس کا بینیفٹ کس کی جیب میں جا رہا ہے یہ بھی پتہ ہے کون ہے. اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے اوپر تو صرف ایک ایگزیکٹو ایکشن کی ضرورت ہے نا. سوال یہ ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کے آستینوں کے اندر دیکھتے رہیں گے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس کی آستین میں سانپ ہو سکتا ہے اس کی آستین میں سانپ ہو, تو یہ کہانی آگے نہیں چلے گی. ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کنویں کے اندر سے غلاظت نہیں نکالی جائے گی تو پانی صاف نہیں ہوگا جتنا مرضی پانی نکال. آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو بھی قانون پہ امپلیمنٹیشن کی طرف جاتا ہے اس کے گرد جو ہے وہ شکنجہ سخت ہو جاتا ہے. جو غیر قانونی اقدامات کرتے ہیں ان کو کھلے ان کی بادشاہت ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں جس نے لیگل طریقے سے میٹر لگوایا اس کو آج جو ہے وہ بڑے مہنگے بل آ رہے ہیں. جس نے کنڈے کے ذریعے چوری کر کے بجلی استعمال کی شہنشاہ بنا ہوا ہے, گھر میں بادشاہ ہے, باہر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں اسلحہ لائسنس کی فیسیں جو فیس جمع کراتا ہے وہ بار بار اپنا وہ جو رخ کرتا ہے نادرا کے آفس ریکارڈ میں جمع کرا. جس کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح ہر سیکٹر میں بالکل حسن صاحب یہی تو اہم سوال ہے کہ کون کرے گا اس حوالے سے اقدامات. جی اہم سوال یہی کون کرے گا اقدامات اس کے. دیکھیں کس نے کرنا. میرا تو خیال ہے عدیل وڑائچ صاحب کو کرنے چاہیے. میں تو سچی بات بتاؤں میرے خیال میں عدیل صاحب کو آپ کو اندازہ ہے کہ یہی سیاستدان انتخابات ہوں گے پھر آ جائیں گے. یہ نگران حکومت کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے, اگر ان کو وہ کل جسا بتا رہے تھے خاقان نجیب صاحب کہ ان کے پاس اختیارات ہیں, اگر اختیارات ہیں اور وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ پھر بسم اللہ کریں اور ایکشن شروع کریں. جی میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے کہا کہ میرے خیال میں تو عدیل وڑائچ صاحب کو کرنے چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ ہم تینوں میں سے صرف ان کے پاس یہ پلان ایک مصمم پلان تھا جو کہ حکومت سے بھی ٹائرڈ ہے کہ 17 گریڈ سے اوپر کی تنخواہ وہ بجلی مفت بند کر دینی چاہیے, لیکن وہ فیک اکاؤنٹس کی طرف نہیں دیکھنا اور باقی چیزوں کی طرف بھی دیکھنا. میرا خیال ہے ایک بڑا مناسب پلان ہے, ہمیں عدیل صاحب کے ساتھ سپورٹ کر کے امپلیمنٹ کرنا چاہیے.